السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من والاہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج ہماری تیسری نشست ہے، اور یہ من جملہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو جامعہ انواریہ کے حیدرآباد کے زیر اہتمام من جملہ 100 سے زائد کتابوں کی جو مشہور و معروف سیاستہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں، اسی طرح تفاسیر کی کتابوں کا ریکارڈنگ کا جو سلسلہ چلا ہے، 100 سے زائد کتابیں الحمدللہ ریکارڈنگ وجود میں آ چکی ہے۔ اسی کی سنہری کڑی یہ ہماری تفسیر ہے، جس کی آج تیسری نشست ہے۔ الحمدللہ اب یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، تو اب اسی کی تفصیل آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہاں پر جو سورہ فاتحہ میں صفات آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے الرحمن الرحیم اور مالک، اور اسی طرح دیگر جو صفات ہیں ان کے بارے میں تفصیل مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کچھ بحث پہلے آ چکی ہے، کچھ یہاں بھی کی جاتی ہے۔ صفات دو قسم کے ہوتے ہیں، پہلا انضمامی، دوسرا انتزاعی۔ اب یہاں دونوں کی تعریف مذکور ہے، انتزاعی اور انضمامی۔ انتزاعی اور انضمامی یہ لفظی طور پر انضم ینضم، انضمام باب انفعال کا مصدر ہے، اور اس کے معنی آتے ملانے کے اور قریب ہونے کے، ضم کر دینا جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح انتزاع یہ اس کی ضد ہوتی ہے، اس کے برخلاف عمل ہوتا ہے۔ نزاع کے معنی جدا کرنا، اکھاڑ دینا، نکال دینا۔ تو اب یہاں آپ لفظ سے سمجھ سکتے ہیں، اسی کی وضاحت اصطلاحی طور پر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ انضمامی وہ صفت جو خارج میں موصوف کے وجود کے سوا ایک قسم کا کمزور وجود رکھتی ہے، یعنی وہ صفت جو خارج میں جب تک اس کا موصوف نہ ہو اس کے بغیر اس کا پایا جانا مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ خارج یعنی جب تک موصوف نہ ہو، یعنی اس کی جس شے کی یہ صفت بن رہی ہے، تو جب تک اس کا وجود دینے والی شے نہ ہو تو اس کا جو ہے سو وجود مشکل نہیں ہے، اس کو ٹکاؤ اور اس کا ٹھہراؤ ممکن نہیں ہے۔ مثالوں سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ جیسے کہ جو موصوف سے وابستہ رہتا ہے، مستقل طور پر پایا نہیں جا سکتا، جیسے دیوار میں سفیدی عارض ہوتی ہے تو دیوار سفید کہلاتی ہے، یعنی سفیدی جو شے ہے دیوار کے لیے وہ اس کا عارضی شے ہے، اور دیوار اس وقت تک سفید نہیں ہو سکتی جب تک وہ عارضی شے اس سے ملی ہوئی نہ ہو۔ سیاہی لاحق ہوتی ہے تو دیوار سیاہی کہلاتی ہے، یعنی دیوار کی جو صفتیں ہیں، کالا ہونا اور سفید ہونا، یہ اس کی عارضی صفتیں ہیں اور اس کے لیے لازمی ہیں، تبھی تو دیوار کی یہ صفت سفید اور کالی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جب تک دیوار نہ ہو اس وقت تک دیوار کے لیے سفیدی یعنی کوئی بھی رنگ اس کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ دیوار اصل ذات ہے اور اس کو عارض آنے والی یہ صفات ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم انتزاعی، وہ صفت جو خارج میں وجود نہیں رکھتی۔ انتزاعی یعنی وہ صفت جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، مگر خارج میں یعنی حقیقت ایک شے ہوتی ہے، اور خارج یعنی جو جس کا وجود بغیر ذہن و گمان میں نہیں پایا جاتا، اور نہ حقیقت میں پایا جاتا، نہ جو ہے سو تصور میں پایا جاتا۔ جیسے وہ صفت جو خارج میں وجود نہیں رکھتی مگر خارج میں موصوف اس صفت کا منشا اسی طرح واقع ہوتا ہے کہ اس سے صفت انتزاعی سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آسمان سے اوپر ہونا اور زمین سے نیچے ہونا سمجھا جاتا ہے، یعنی آسمان کا لفظ جیسے ہی ذکر ہو جائے تو خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ یہ اوپر کی شے ہے،
اور جیسے لفظ زمین آپ کے سامنے ذکر ہو تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نیچے ہے، نیچے کی شے ہے۔ تو یہاں خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو صفت ہے آسمان کا اوپر ہونا اور زمین کا نیچے ہونا، یہ دونوں صفتیں اس کی انتزاعی صفتیں ہیں، یعنی خارج میں وجود نہیں رکھتی۔ یہ صفتیں اس کو لاحق ضرور ہے مگر وجود نہیں رکھتی، واضح نہیں ہوتی۔ وجود عین ذات حقہ ہے، یعنی وجود عین، یہ عین کا وجود، عین یعنی ذات اہم شے، اور جس کے لیے صفات متصف ہوتی ہیں وہ ذات کا ہونا ضروری ہے، اس کا ہونا حق ہے۔ یعنی خارج میں یعنی حقیقت میں بذات صرف خدا تعالی ہے، حقیقت میں وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ یعنی کوئی اور شے اگرچہ کہ وجود رکھتی ہے مگر اس کا وجود بالذات نہیں ہے، بالذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اسی کا وجود ہے۔ دنیا میں کسی اور کا وجود اگرچہ کہ آپ کو ہم کو نظر آتا ہے لیکن وہ عارضی ہے، حقیقت میں وجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا یعنی وجود وہ ضروری اور بہت اہم ہے، کیونکہ جب تک اس کا وجود نہ ہو وہ خالق حقیقی ہے، پوری دنیا کو وجود بخشنے والا ہے۔ اگر اس کا وجود حقیقی نہ مانے تو کسی اور کا وجود حقیقی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ عین ذات ہے اور اس کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے بالعرض ہے، یعنی پیدا کی گئی شے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ذات خود ہی سے موجود ہے اور موجود رہے گی۔ لہذا صفات الہیہ سب انتزاعی ہیں، یعنی صفات الہیہ اللہ تعالیٰ کی جتنے صفات ہیں، جیسے کہ آپ اللہ اسم جلالہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، باقی اس سے ہٹ کر جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو ان کے بارے میں یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات انضمامی نہیں ہیں بلکہ صفات انتزاعی ہیں، یعنی وہ صفات جو خارج میں وجود نہیں رکھتی، نہ خدا تعالیٰ کے سوا ہیں نہ انضمامی ہی کی طرح ہے، یعنی اللہ کے بغیر وہ پائی بھی نہیں جاتی۔ یعنی اس کا تصور یہ سمجھیں گے کہ یہ صفت ایسی ہے کہ کہیں اور پائی جاتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہے اور وہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں تو اس کے صفات بھی کبھی اس سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح کیونکہ انضمامی کو خارج میں وجود موصوف کے سوا ایک قسم کا ضعیف وجود ہی صحیح مگر رہتا ضرور ہے، یعنی انضمامی شے، وہ انضمامی صفات وہ ہوتے ہیں جو خارج میں یعنی حقیقت میں موصوف سے علیحدہ طور پر اس کو تصور نہیں کیا جاتا، اگرچہ کہ موصوف کے علیحدہ طور پر مان لیا ضرور جاتا ہے لیکن اس کا وجود، اس کا پایا جانا ضعیف ہے۔ یعنی کوئی رنگ لے لیجئے آپ یا کوئی صفات لے لیجئے، سفید ہونا، کالا ہونا اور گورا ہونا، اور اس طرح ہرا، لال، پیلا، ادا، اور اچھا یا برا ہونا، یہ تمام اخلاق اور تمام صفات جتنے بھی ہوں گے، اس کے لیے اس صفات کو لوٹانے والا وجود، جس کی طرف وہ صفات لوٹیں گے، وہ وجود اور وہ ذات کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ ذات نہ ہو یہ صفات کس کے ہیں واضح نہیں ہوتا۔ تو جس انضمامی صفات کے لیے بھی ایک قسم کا وجود ہونا ضروری ہے، اگرچہ کہ اس کا تصور ممکن ہے کہ سفید شے کیا ہوتی، لیکن آپ اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے کہ سفید ایسی ہوتی جب تک کہ وہ سفید شے اس ذات کے وجود سے متصف نہ ہو۔ یعنی دیوار اگر پیلی ہے یا سفید ہے بتانا ہے، یا صرف آپ کو بتانا ہے کہ کوئی رنگ یہ کالا، تو کالا بتانے کے لیے آپ کو کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ آپ لال بتانا ہے تو کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ تو وہ جس شے کی طرف بھی اشارہ کریں گے آپ، وہ ایک ذات ہوگی، یعنی
وہ شے ہوگی جس سے متصف وہ صفت ہوگی، یعنی اس کا کالا یا پیلا، اس کا نیلا، یہ تمام رنگ اس سے لگے ہوئے ہوں گے، ورنہ علیحدہ طور پر کوئی صفت پائی نہیں جاتی جب تک کہ اس کا متصف موجود نہ ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ صفات الہیہ منشا ہے، اور یعنی اس کا وجود میں آئی ہوئی صفات ہیں، اور منتزع عنہ کے لحاظ سے عین ذات ہیں، یعنی حقیقی ذات ہیں، اس کا بھی وجود پایا جاتا ہے منتزع عنہ کے اعتبار سے، یعنی صفات ذات سے ملا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ذات بھی اس کا وجود ضروری ہے اور صفات کا وجود بھی ضروری ہے، اور بعد انتزاع سمجھنے میں جدا جدا ہے، یعنی ان صفات کو علیحدہ کرنے کے بعد بھی ذات سے ان کو جب تصور کریں گے تو ان کا سمجھنا بھی الگ الگ طور پر سمجھا جائے گا۔ جیسے محیی احیا یحیی سے کے معنی ہیں یہاں پر زندہ کرنے والی ذات، اور ممیت کے معنی اور ہیں، دونوں کے معنی جیسے علیحدہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام صفات میں کچھ نہ کچھ جداگانہ اور جدائیت اور افتراق ہے۔ اللہ کے معنی ان سب سے جدا ہے، تمام صفات کے معنی الگ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ ایک نام ہے اللہ کا، وہ ذات حقیقی کا، اور تمام صفات جو ہیں وہ اس کے صفات ہیں، اس کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ سب سے جدا ہے، جو ان سب کا موصوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ذکر ہوگا اللہ کا لفظ، اس کے بعد وہ صفات کا ذکر آتے جائے گا، بغیر اللہ تعالیٰ کے یعنی اسم جلالہ کے نام کے بغیر کوئی صفات ذکر نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، مالک کون ہے، اور وہاب، رزاق، اور تمام صفاتیں جتنی ہیں وہ کون سی ذات ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا وہ ذات اللہ ہے، یعنی اللہ یہ ذات کے لیے رکھا ہوا نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ صفات ہیں۔ تو جیسا آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ موصوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے الف لام لام ہا یہ لفظ کو اپنے ذات کے لیے چن لیا ہے، یعنی اپنے لیے نام جو پسند فرمایا وہ الف لام لام ہا اللہ ہے۔ یہ لفظ یہ تمام صفات پر دلالت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہی لفظ خاص ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں اور ہر جگہ جو اپنے لیے جو نام پسند فرمایا وہ یہی نام ہے، اللہ اس کا حقیقی نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موصوف، اللہ اسم جلالہ موصوف ہوا، اس کے بعد جتنے صفات آئیں گی وہ صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ذات ہے، ذات کے لیے رکھا ہوا نام ہے۔ تو یہاں پر یہ بحث جو چل رہی تھی آپ کو، یہ رحمان اور رحیم اور مالک اور تمام جو نعمت، اس طرح سے بعض 99 صفات تو ذکر ہیں احادیث مبارکہ میں، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ عمل فرماتا ہے جیسے انعام کرنے والا اور احسان فرمانے والا اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کے اعمال ہے وہ بھی اس کی صفت بنتی ہے، وہ استنباطی طور پر اور استخراجی طور پر وہ وجود میں آتی ہے، ورنہ جو مأثور طور پر منقول طور پر ہم تک پہنچی ہے وہ حدیث مبارکہ جو طویل حدیث 99 صفات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بات کو اس طرح بھی کہتے ہیں صفات الہی لا عین لا غیر ہیں، یعنی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جتنے صفات ہیں، رحمان، رحیم اور رزاق، قیوم اور حی، ممیت، یہ تمام جو صفات ہوں گے یہ صفات پورے کے پورے نہ عین ہیں، لا عین لا غیر، یعنی یہ حقیقی ذات بھی نہیں جس کی طرف صفات کو لوٹا سکے، بلکہ حقیقی ذات پر دلالت کرنے والا لفظ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اور تمام صفات وہ
نہ عین ذات ہے، یعنی اللہ کے تمام صفات میں جو اللہ کا لفظ ہے اس طرح یہ وہ مقام نہیں رکھتے صفات، اور اسی طرح یہ جو ہے سو لا غیر، یعنی نہ جو ہے سو وہ عین ذات ہے نہ عین ذات کے ہٹ کے ہے، یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے قرآن پاک کے لیے جو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وجود میں آیا تھا، جو ایک عجیب سا عقیدہ، تصورات جس طرح انسان کے خیالات میں فساد آتے رہتا اسی طرح جو سو عقائد وجود میں آتے رہتے، تو اسی میں سے یہ عقیدہ رونما ہوا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک اللہ کا کلام یہ مخلوق ہے۔ تو امام اعظم اس فتنے کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس فتنے کے سد باب کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے آپ وہاں پر ٹھہرے اور اس کا خاتمہ فرمائے، ختم فرمائے۔ تو آپ ہی بہت یعنی بس بڑی قربانیاں دیے اس کے لیے، بڑی تکالیف برداشت فرمائے، اور اس وقت جو ہے سو سب سے آگے رہنے والے آپ ہی تھے۔ تو یہ فتنہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو وہ کہہ رہے تھے، وہ ثابت یہ کرنے پر جو ہے سو در پہ تھے کہ قرآن پاک اللہ کا یعنی کلام ضرور ہے مگر وہ مخلوق ہے۔ مخلوق یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں، قرآن پاک بھی اسی طرح ایک مخلوق ہے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے قرآن پاک مخلوق نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، کلام یعنی اللہ کی بات۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کی بات یہ صفت ہے اس کی، اور جتنے اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہو سکتی بلکہ وہ غیر مخلوق ہے، یعنی نہ وہ خالق ہے نہ وہ مخلوق ہے۔ ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ مخلوق ہے، بلکہ مخلوق اگر ہم کہیں گے تو وہ شے جسے ہم لکھتے ہیں، یہ اوراق اور یہ دو اٹوں کے درمیان جو اوراق ہے اور جو ہمارا لکھنا ہے اور جو ہمارا زبان سے ادا کرنا ہے اور جس شے کو ہم سنتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کو ہم مخلوق کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کلام حقیقی جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام نفسی ہے، جو لوح محفوظ میں جو سو مذکور ہے اور وہاں پر محفوظ ہے، وہ شے، وہ اللہ کا کلام، وہ صفت ہے اللہ کی، وہ کبھی بھی وہ مخلوق نہیں ہو سکتی، وہ غیر مخلوق ہے، ہم اسے مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ یہ صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے، کیونکہ کلام یعنی بات کرنے والے کی ایک صفت ہوتی ہے، تو بات کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، وہ حقیقی خالق ہے، تو اس کی بات کو ہم مخلوق کہنے کا ایک مخلوق کو کیا حق پہنچتا، کیا حق اس کو ملے گا کہ اللہ کی صفت کے لیے ہم لفظ مخلوق استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ خالق کی صفت ہے، وہ مخلوق کی صفت نہیں ہوتی۔ تو وہ خالق کی صفت ہے تو ہم اسے مخلوق نہیں کہتے، وہ غیر مخلوق ہے، یعنی وہ مخلوق بھی نہیں، وہ خالق بھی نہیں، بس وہ اللہ ہی جانتا وہ کیا ہے، وہ مخلوق تو نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ ایک صفت نہیں بلکہ اس طرح جتنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ تمام کے تمام غیر مخلوق ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر مذکور ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لا عین یعنی حقیقی ذات جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ بھی نہیں، اور لا غیر یعنی اس سے ہٹ کر بھی نہیں، یعنی غیر مخلوق بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو واضح ہو گیا کہ صفات کا کیا مقام، صفات الہیہ کیا مقام رکھتے ہیں، اور اس طرح اس میں اور بھی فرق ہے صفات میں، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اس کا ذکر آئے گا آپ کے سامنے۔ اللہ کے بعض اسماء وجودی ہیں، اثباتی ہیں، یعنی جیسے حی، علیم، قدیر۔ وجودی کا مطلب ہمیشہ پائے جانے والے، اور اس کا ٹکاؤ اور اس کا رہنا بہت ضروری ہے، کسی وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتے۔ بعض آدمی و سلبی ہیں، عدم یعنی وجود کی ضد ہوتی ہے اور سلبی ایجاب کی ضد ہوتی، یعنی کسی وقت اس کا نہ پایا جانا ممکن ہے۔ جن سے ذات الہیہ کا عیوب مخلوقات سے پاک ہونا ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایسی صفات جو عدمی اور سلبی ہیں ان سے ذات الہیہ کا عیوب مخلوقات سے پاک ہونا ظاہر ہوتا ہے، یعنی مخلوقات میں جو عیوب پائے جاتے ہیں، مخلوقات میں جو عیوب پائے جاتے ہیں، یعنی مخلوق میں تھوڑے وقت کے لیے ایک صفت ہوتی، وہ کچھ دیر کے بعد وہ صفت علیحدہ ہو جاتی، الگ ہو جاتی، اس سے جدا ہو جاتی،
جیسے زندگی تھوڑی دیر کے لیے رہتی، کچھ زمانے تک رہتی، اس کے بعد پھر مخلوق پر ایک وہ صفت آتی جو اس کی ضد ہوتی، یعنی موت. اسی طرح اور دیگر صفات ہیں. تو یہ عیب ہے مخلوق کے لیے، یہ حقیقت میں ایک عیب ہے کہ زندہ ہونا، اس کے بعد اس کا پھر وجود ختم ہو جانا، مر جانا، یہ عیب ہے. تو یہ عیب خالق کے لیے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو یہ عیب خالق کے لیے نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، تو اس سے یہ عیوب اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر نہیں جو مخلوق کے لیے ہوتے ہیں. جیسے سبوح قدوس صمد، بے نیاز، غنی، بے احتیاج. بعض صفات حقیقی اضافی ہیں، تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں پر حی، علیم، قدیر، یہ صفات اللہ تعالیٰ سے کسی بھی لمحہ جدا نہیں ہوتے، بلکہ ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، علیم جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اور بعض صفات ایسے آتے ہیں جیسے رزق دینا اور زندگی عطا فرمانا اور انعام فرمانا اور کرم یہ تمام صفات، یہ کچھ دیر کے لیے اگر اللہ تعالیٰ یعنی یہ عمل نہیں فرمایا تو اس سے جدا تو نہیں ہوتے، مگر کچھ دیر کے لیے وہ عمل جاری نہیں ہوتا. مگر اس کے برخلاف زندہ ہونا یہ صفت اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور اس کا قادر ہونا ہر شے پر، یہ اس کی صفت کبھی اس سے جدا ہونے والی نہیں ہے. تو بعض صفات ذاتیہ ہیں، یہ وہ قادر ہونے کا مطلب مفتی صاحب شے پر قادر ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کا قبضہ ہر شے پر ہے. کوئی مخلوق دنیا میں جہاں پر آپ دیکھتے چلے جائیں، انسان جہاں عاجز ہو جاتا ہے، سورج چاند تک پہنچنا اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور خوشبختی کی بات ہوتی ہے. ایک مخلوق کے لیے زمین پر رہ کر وہ آسمانوں کی مخلوق سورج چاند جس کو دور دور تک اس کا یعنی اس کو قید کرنا اور اس پر پورا کنٹرول کرنا، یہ ایک انسان کے تصور سے بالاتر شے ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور بس اس تک پہنچ جانا اس کے لیے اس کی پوری زندگی کا خلاصہ بن سکتا ہے، اور اس کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے وہ انسان. تو ویسی بڑی بڑی مخلوق یہ ہمارے جس ہم کرۂ ارضی میں جو رہتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کا حجم اور اس کا سائز ہے. اس مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے. اور جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے آسماں وہ بغیر ستونوں کے ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو ٹھہرانے والی ذات، زمین و آسمان پر قادر ہونے والی ذات، اور بڑے بڑے سمندر، اس میں بڑی بڑی مخلوقات، بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اور پیدا فرما اور پھیلائی ہوئی مخلوق ہے. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر چلنے والی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جس پر انسان آسانی سے قدرت نہیں پا سکتا، وہ اسی مخلوق پر کون قادر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی ذات تمام پر قدرت رکھنے والی ہے، اور اس کے لیے کوئی شے، دنیا کی کوئی شے ناممکن نہیں، ہر شے پر وہ قادر ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چیزوں کو منسوب کرے جو اس کے لیے مناسب ہو اور اس کے لائق ہیں. ایسا نہیں کہ ہم جو سو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ پر بھی قادر ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں. اس طرح شیطان عجیب قسم کے وسوسے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ڈالتے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں چیز پر بھی قادر ہے، فلاں چیز پر بھی قادر ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جیسا فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن ادب کے تقاضا بقول نبی آپ غور کے ملاحظہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ نہیں فرما رہے کہ جب اللہ بیمار کرتا ہے، جبکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ عیب ہے اللہ کی طرف ذکر کرنا، اللہ کی ذات کے لیے مناسب نہیں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ عیب والی ذات کی طرف اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. تو میں جب بیمار ہو جاتا ہوں، یعنی بیماری ایک عیب شے ہے، تو وہ فرمانے کہ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ ادب کا تقاضا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہمارا تصور جانا چاہیے کہ
اللہ کی طرف ایسی شان اور بڑی بڑی عظمت والی چیزوں کا ذکر اور اس کی طرف منسوب کریں جو اللہ کی شان ہمارے کہنے سے بڑھتی نہیں. اللہ کی شان تو پہلے سے ہی بہت بلند و برتر ہے. ہم تو بس ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ کی طرف ایسی صفات کو منسوب کریں جو اس کے لیے لائق ہے اور اس کی شان کے مناسب ہے. تو یہ ہمارا حدیث مبارک میں بھی ہے، غالباً اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نسبت بھلائی، اچھائی اور خیر کی طرف دینا چاہیے، برائی کی طرف یعنی حرام چیزوں کی طرف اللہ کی نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو نسبت ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف کرنی چاہیے، نیکی کی طرف کرنی چاہیے. برائی کی طرف، گناہ کی طرف اللہ کی نسبت کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے. صحیح فرما. جیسا کہ مثال کے طور پر تمام کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. ایک مثال سمجھ میں آنے کے لیے اور میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حالانکہ تمام جانوروں کو، انسان یعنی کائنات کی ہر چیز، ہر شے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کی جب ہم نسبت کریں گے تو نسبت اچھی چیزوں کی جانب، اچھی چیزوں کی طرف کرنا چاہیے. جیسا کہ یعنی کتا ہے، سور ہے، تو ان چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے، اس کو بھی بنانے والا اللہ ہے. لیکن شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ سور کی طرف اللہ کی نسبت نہ کی جائے، کتے کی طرف اللہ کی نسبت نہ کی جائے، یعنی بری چیزوں کی طرف، برائیوں کی طرف، گناہ کی طرف اللہ کی نسبت کرنا یہ شریعت میں سخت ناپسند کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے. اگرچہ کہ پوری کائنات کا بنانے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن جب ہم اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو وہ نسبت بھلائی، خیر، اچھائی اور نیکی کی طرف کریں گے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب، اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، سلامت رکھے. قرآن کی آیت سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ان کا جو ادب ہے، یعنی یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، ایک درس ہے کہ وہ فرماتے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اللہ جب بیمار کرتا ہے تو اللہ ہی شفا، ایسا نہیں فرما. تو دیکھیے آپ یہ ادب بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف اچھی چیزوں کی نسبت کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری یہ ایک نقص ہے، خامی ہے اس کے اندر، خرابی ہے اس کے اندر. تو خراب چیزوں کی طرف، نقص کی طرف، کمزوری کی طرف اللہ کی نسبت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی میں نے عرض کی ہے، اور پھر یہ قرآن کی آیت مبارکہ بھی آپ نے یعنی سیدھا سے قرآن سے آپ نے ثابت کیا. اس طرح قرآن کا بغور اگر مطالعہ فرماتے جائیں تو قرآن اور احادیث مبارکہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دین نام ہے ادب کا، دین نام ہے ادب کا. جہاں جہاں آپ دیکھتے چلے جائیں ہر جگہ تعلیم جو ملتی ہے ہمیں ادب کی. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، سب سے اہم بات ہے ادب. ہر عمل میں آپ دیکھتے چلے جائیں اگر ادب ہی نہ ہو اس کے بعد تمام عبادتیں اور اعمال اور تمام زہد و تقویٰ سب رائے گاں ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا. سب سے اہم شے ہے ادب سے. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والی اشیاء اور جتنے جو مخلوق ہے ان کے اندر بھی نقص نکالنا، یہ بھی گویا کہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں اور اس کی پیدا کردہ چیزوں میں نقص نکالنا ہے. آپ اس یعنی مثالاً اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے رسول اور اس کی دیگر مخلوقات، یہ تمام اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں. اب انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے اندر عیوب تلاش کرتے بیٹھے اور اس کے عیب نکالتے بیٹھے. اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو پوری تمام مخلوقات میں افضل البشر، یعنی تمام مخلوقات میں مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور وہ اشرف المخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو افضل البشر اور افضل المخلوقات بنایا. سب سے یعنی بعد از خدا بزرگ تو ہی، یہ قصہ مختصر ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی بابرکت ذات اور جس کے اندر
کمال صفات پائے جاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ جیسا خدا ہے اپنے نبی کو ویسا کمال والا بنایا، اس کے اندر کوئی نقص نہیں رکھا، کوئی عیب شے نہیں رکھا، یہ کہ آپ اس کے اندر نقص ڈھونڈتے چلے جائیں۔ اہل سنت والجماعت یہی خصوصیت یہی ہے ہماری الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی، کہ اس کے اندر اولیاء اللہ اور بڑے بڑے بزرگان دین، اور اس کی مقبولیت اور اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لے سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ ان کی کتابیں اٹھا لیں، ان کے بیانات اٹھا لیں، یہاں آپ کو کہیں کچھ کبھی کسی وقت جو ہے سو آپ کو کچھ کمی مل جائے گی ضرور ہے، مگر خلاف ادب کوئی شے آپ کو وہاں پر آپ کو نہیں مل سکتی، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، نہ اللہ کے انبیاء اور اس کے رسول اور اس کے اولیاء کی شان میں کبھی آپ کو کوئی ایسا ادنا عمل نہیں مل سکتا جو ان کی شان کے خلاف ہو سکے۔ جتنا ہو سکے ادب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ مثالاً عرض آپ کے سامنے ہے کہ ایک گلاس میں آدھا پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے اور آدھا گلاس پانی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس میں پانی کتنا ہے، یعنی اس کے اندر پانی ہونے کو ثابت کرتے ہیں کہ اس میں آدھا پانی ہے اور اتنا اس میں پانی ہے، یعنی ہے جو چیزیں اس کے اندر ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور دیگر جتنے فرقے ہیں اور جتنے گمراہ اور اس کے بدعقیدگی کے جو شکار ہو گئے وہ فرقے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس میں آدھی گلاس پانی نہیں ہے، یعنی یہ اتنا پانی نہیں ہے، اتنے اس کے اندر مقدار پانی نہیں ہے۔ یعنی اس مثال سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ذات میں جو صفات ہیں کمال والے، اس صفات کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے اور اسی کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اور برخلاف دیگر بس اس میں عیوب نکالتے رہتے ہیں، نقص تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اور ہم کیا چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ذات میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کمال وہ ان کی شان میں اضافہ فرماتا ہے، اور اس میں یہ چیز کی کمی ہونا یہ جو ہے سو وہ نقص کی طرف دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جیسا کہ اللہ کے مخلوق میں جو ہے عیب نکالنا، یہ بھی جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے بنانے اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ کو ناراض، بری بات ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم کسی کو کنڈے، لنگڑے، آڑے، تیڑے، ترپٹ اس طریقے سے نہ پکارو، بلکہ ان کے نام یعنی اچھے جو نام ہیں اچھے ناموں سے پکارو۔ اگر کسی کا نام ہی ایسا رکھا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا مطلب شدت پائی جا رہی ہو، کچھ ایسا معنی و مفہوم ہے کہ جو خلاف شریعت ہو اور خلاف ادب ہو، تو اس سلسلے میں آپ اس کو کسی اور اچھے نام سے یاد کرنے کے لیے توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں مفتی صاحب کے جو اسکول میں، کالج میں، دوست احباب میں، اور خاص کر جو حیدرآباد میں چبوترے گھستے ہوئے جو بیٹھتے ہیں راتوں میں، تو یہ ہوتا ہے کہ عام دوست احباب میں یعنی بالکل نام کو چھوڑ کر کسی اور صفت سے ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بلاتے ہیں، جس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ ہاں اگر آپ نام کے علاوہ آپ اس کو یاد کرنا ہے تو اچھے صفات سے یاد کرنا ہے۔ برابر۔ اتنی پیاری مثال دی ہے آپ کہ گلاس کے اندر جو ہے پانی ہے، تو پانی تو ہے تو اس پانی کا ذکر کیا جائے، یہ نہیں کہ بھئی گلاس کے اندر پاؤ پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے یا پون گلاس پانی ہے، یہ پانی فل گلاس لینا تھا، یہ آدھا ہی کیوں ہے، یہ پاؤ گلاس ہی پانی کیوں ہے، تو اس طریقے سے یہ جو خامیاں نکالنا ہے یہ بہت بری بات ہے۔ یہ چیز اہل سنت و جماعت کے اندر نہیں ہے۔ لیکن دور حاضر مفتی صاحب نے ایک بات عرض کرتے چلوں کہ اسی کو بعض فقہا، محدثین، علماء، مفسرین اور تابعین، تابعین بھی جو ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے استاد محترم علامہ حافظ قاری سید محمد عبد القادر الحسینی المعروف جیلانی پاشا قبلہ حافظ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے ہمارے پاس بعض چیزیں، دیکھیے عام طور پر جو فرقے ہیں ان فرقوں میں مختلف جو ہے برائیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بات کریں کہ اٹھے بیٹھے جو ہے مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، اہل سنت و جماعت کو جو ہے مشرک کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ کوئی شخص کسی بزرگ کی ولی کی مزار پر حاضری کے لیے گیا
اور ان کی زیارت کے لیے اگر وہ جاتا ہے تو اس کو سیدھا جو ہے کافر کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، یہ شدت ہے. ہاں البتہ مثال جو میرے استاد محترم جو دیے ہیں، میرے پیر و مرشد بھی ہیں اور حقیقی چچا بھی ہیں میرے، اور انہی کی تربیت سے الحمدللہ یہ دین کا جذبہ اللہ نے سرکار کے اللہ قبول فرمایا ہے. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے دیکھو، ایک مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے، مثال کے طور پہ شادی میں آپ جو ہے کسی کی جا رہے ہیں تو شادی فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن شادی کے اندر یہ جو ناچ ہے، گانا ہے اور آرکیسٹرا ہے، فحش اور عورتوں کا جو ہے ننگا ڈانس وغیرہ اس میں جو ہے اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، وہ پروگرام مقرر کرتے ہیں اور لوگ بڑے ہی مزے سے جو ہے پروگرام دیکھتے ہیں. خیر میرا موضوع الگ ہے، لیکن میں ایک ہی منٹ میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کیا آپ نکاح کو حرام بولیں گے؟ نکاح کو حرام نہیں بولیں گے. نکاح تو اپنی جگہ جائز ہے، لیکن نکاح کے اندر ان چیزوں کو جو شامل کر دیا گیا ہے اس کی اصلاح کریں گے. ہم یہ بولیں گے کہ بھائی آپ جو ہے ایسا مت کریے، ایسا مت کریے، ایسا شریعت میں جائز نہیں ہے. تو یہ چیز، یہ اصول، یہ طریقہ ہمارے صالحین فقہاء نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے، یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، یہ طریقہ صحابہ کا ہے، یہ طریقہ خلفاء راشدین کا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، مولا کائنات حیدر کرار کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. تو یہ جو سمجھانے کا جو طریقہ ہے یہ ہے، نہ کہ نکاح حرام ہے بول کے بول ہی نہ سکتے. جب اسی طریقے سے ہم نکاح حرام ہے بول کے نہیں بول سکتے، اگر کوئی شخص کسی ولی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو آپ یہ بولیے کہ بھائی کسی ولی کے مزار پہ سجدہ، جو کہ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا، سجدہ حرام ہے، آپ یہ بول سکتے ہیں برابر کہ بھئی آپ سجدہ نہ کریں. عین شے کو ختم ہی کر دینا یہ اس سے سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. یعنی آپ آسان مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی انگلی کو کچھ نقص بیماری ہو جائے یا اس کو کوئی خرابی ہو جائے تو پہلے ہی فرصت میں آپ اس انگلی کو ہی کاٹ نہیں دیتے، بلکہ پہلے جتنا ہو سکتے اس انگلی کا علاج کرتے ہیں، جب اصلاح کرتے ہیں. ایک آخری علاج برابر فرمائیے. اس سے ریلیٹڈ یہ اس سے مناسبت رکھتی ہے وہ بات کہ جیسا کہ آپ دیکھیے ایک حدیث مبارک ہے، سرور کونین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دین میں نئی چیز پیدا کرنا جو بدعت ہے، بدعت کے مطابق بدعات بولیں گے. ہاں جی. تو اب یہاں پر اولیاء کے عرس شریف کے موقع پر یہ جو سندل وغیرہ کا جو اہتمام کیا جاتا ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کسی اللہ کے ولی، کسی صوفی، کسی اولیاء سے، یعنی کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ سندل وغیرہ نکالا کرتے تھے. تو ایسی چیزیں جس سے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، بلکہ یہ ایک اسراف میں آ جاتا ہے. بھئی پیسے ضائع کر، اب سندل سے بزرگ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جیسا کہ پھول اگر آپ مزار شریف پر رکھتے ہیں یا پھول اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس کا فائدہ ضرور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مشہور ہے کہ آپ ٹہنی جو ہے تازی ٹہنی، تازے پھول آپ خبر پر لگائے اس وقت تک جب تک یہ تازے رہیں گے، خبر میں عذاب کم ہوتا رہے گا، عذاب کم ہو جائے گا اس وقت تک جب تک یہ تازے رہیں گے. تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جو چیز کا اشارہ احادیث اور قرآن سے ہمیں ملتا ہے تو اسے ہم کرنا چاہیے. ایسی چیز جو نہ ہمارے اسلاف نے کی ہو، نہ ہمارے کسی ولی نے کی ہو، نہ ہمارے کسی بزرگ سے ثابت ہو، نہ قرآن حدیث سے ثابت ہو، نہ صحابہ کے تابعین تابعین کے اقوال سے ثابت ہو، یہ ثابت ہی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ چیزیں کرے جا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ سندل مالی وغیرہ. اور پھر ایک نیا رواج جو ہے ہمارے اہل سنت جماعت میں جو ہے ایک نئی چیز جو ہے پیدا ہو گئی ہے کہ سندل کے موقع پر جو ہے وہ کشتیاں سر پر رکھ لیتے ہیں اور پھر سامنے جو ہے قوالی وغیرہ جو ہے پڑھتے ہوئے سندل کو لے کے جا رہے ہیں. یہ چیز مناسب نہیں ہے، اللہ خیر کرے، اصلاح کی ضرورت ہے. تو ایسے پہلوؤں کی اصلاح کرنا چاہیے، نہ کہ مشرک کے فتوے لگا دے رہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. آپ اصلاح کیجئے کہ بھئی یہ چیز مناسب نہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے مفتی؟ نہیں، یہ جو ہماری طرف منسوب کریں، ہم علماء یعنی اور مشائخ اور اللہ والے اس شے کا انکار کر دیتے، اس کے بعد وہ شے دیگر افراد کے کرنے کی وجہ سے صرف اہل سنت کی طرف منسوب کر دینا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی. یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی شے، کوئی بھی عمل اگر کر دیں تو سب پر آپ وہی حکم لگا دیں کہ یہ پورے کے پورے ویسے ہی ہے اور یہ علماء اس کی اجازت دے دی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی چیزیں جو خبر کا طواف کرنا ہے، خبروں پر سجدہ کرنا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اب جائز نہیں ہے کا مطلب یعنی حرام ہے. حرام کام کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا،
بلکہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو گناہ گار ہونے کے بعد وہ تو اگر توبہ و استغفار کرے تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن مشرک اس پر ٹائٹل نہیں لگا دیتے، اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتے، کیونکہ وہاں وہ جیسے ہی قبر کا طواف کر رہا ہے اور قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، اس کے دل میں اور وہم و گمان تو دور دور تک یہ بات نہیں ہے کہ جس کو اس تعظیم کر رہا ہے وہ خود نعوذ باللہ خدا ہے، بلکہ وہ اللہ کے بزرگ ہے، اسی لیے وہ یعنی ایک محبت اور وارفتگی میں آ کر وہ طواف اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ جو ہے سو سجدوں میں سجدے کیے جا رہا ہے، جبکہ سجدہ تعظیمی یعنی تعظیمی کا مطلب وہ سجدہ جس میں صرف عظمت ہے، سجدہ تعبدی نہیں ہوتا، عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا، وہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان سجدہ تعبدی سجدہ عبادت وہ غیر اللہ کو کرتا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جاؤ وہ اپنا سر کٹا سکتا ہے، مگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت یعنی عبادت کا سجدہ جس طرح وہ نماز میں خالق کے لیے کرنے کا دوسرا تصور ہے، خالق کو اپنے سامنے رکھ کر جو تصور کے ساتھ وہ سجدہ کرتا ہے وہ اس قسم کا سجدہ وہ جو ہے سو وہ غیر اللہ کو نہیں کرتا۔ تو یہاں اس پر حکم لگانے والے بھی زیادتی نہ کریں اور اس کو اصلاح کرنے والے آگے آئیں تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو اور اس کو اسلام سے خارج بھی نہ کیا جا سکے اور اس کا حکم اس کو جو ہے سو اس پر سختی بھی نہ ہو سکے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش خدمت تھی۔ دوسری شے ایک ضمناً ایک بات آگے جو سے عرض کر رہا ہوں، مطلق قبر کا طواف کرنے سے مشرک کیسے نہیں ہوتا؟ کوئی شدت میں آ کر یہ کہہ دیتے کہ بس یہ تو شرک ہو گیا۔ اگر مطلق قبر کا طواف کرنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے تو اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے بھی مشرک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کعبۃ اللہ بھی پتھر ہے اور یہ بھی مزار بھی جو ہے سو یہ بھی کعبۃ اللہ بھی غیر اللہ ہے اور مزارات بھی غیر اللہ ہے۔ تو سبحان اللہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ تو نہیں ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت نیت کیا ہوتی ہے طواف کرنے والے کی کہ یہ اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اسی واسطے اس کا طواف کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت عبادت اللہ کی اس کے پیش نظر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ عبادت جائز ہوئی، ورنہ کعبہ کا طواف بھی جائز نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی لیے اگر کوئی قبر کا طواف کر رہا ہے اگرچہ کہ جو ہے وہ حرام ہے، مگر وہ اس کی وجہ سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سب سے اہم بنیادی بات آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں پچھلے کہ جہاں پر بھی اختلاف ہوا ہے وہ حقیقی لفظ کے معنی سے ناواقفیت کی اور جہالت کی بنیاد پر ہوا ہے، اور جتنے اختلافات امت میں ہوتے چلے گئے اس کا بنیادی وجہ یہی ہوتا ہے کہ علم سے ناواقفیت اور اس کے معنی یعنی جس طرح کہ ایک ایک لفظ کے کئی بے شمار معنی آتے ہیں تو اس معنی کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہالت کی بنیاد پر اختلاف رونما ہوتے گیا۔ اور آج بھی اگر اختلاف وجود میں آتا ہے تو آپ اس کی تہ تک چلے جائیں، اس کی باریکی تک چلے جائیں، وہ حقیقی اختلاف اسی وجہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے میں کیونکہ لفظ کی حقیقت تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے اور بھی معنی آتے تھے جس سے وہ شخص اختلاف جو کر بیٹھا وہ اس کی حقیقی معنی سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی حقیقت میں جہالت سبب بنتی ہے اختلاف کا۔ آپ ہر اختلاف کے پیچھے اور اس کی تحقیق کر لیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جہالت بنیاد بنتی ہے ہر اختلاف کی، ورنہ اختلاف فی نفسہ ہی حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن میں غور کرو تو قرآن میں یعنی کوئی اختلاف نہیں ملے گا تمہارے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو بضرور وہ جو پاتے قرآن میں بہت زیادہ اختلاف، یعنی ایک آیت فرماتی ہونے کی دوسری آیت ہوتی نہیں ہونے کی۔ اور اگر انسان کو ہماری ادنا عقل اور کم ناقص عقل کے اعتبار سے ہمیں کئی آیتیں ایسی دکھتی ہے جو بظاہر اس میں تضاد ملتا ہے، بظاہر اس میں اختلاف ملتا ہے، لیکن فی نفسی اختلاف وہ قرآن پاک میں نہیں ہوتا، وہ ہمارے سمجھنے میں ہوتا ہے، ورنہ قرآن میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کلام پاک شروع ہونے سے پہلے بتا دیا لا ریب فیہ، کب ہونی چاہیے تھی یہ بات لا ریب کی؟ کلام آنے کے بعد اخیر میں اگر ہوتی ہے، درمیان میں ہوتی کہ یہ جو بات آپ پڑھ چکے اس میں کوئی شک نہیں، مگر کلام پاک کی شان یہ ہے
کہ پہلے ہی آیت میں بتا دیا کہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو اس میں لا ریب کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب تم یہاں پہلے سب سے بنیادی شے ریب یعنی شک کو ختم کر دو، اس کے بعد اب بغیر شک کے تم پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے غیب پر یقین رکھنا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ الغرض تو یہ بات تھوڑی سی طول پکڑتے چلی گئی، تھوڑی سی دراز ہو گئی۔ صفات کے بارے میں آپ تک واضح ہو گیا، تو صفات کے بارے میں یہ شے ضر رہی تھی کہ یعنی گلاس کی جو مثال دیے تھے اس میں کہ پانی ہے یہ بتانا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جب بھیجا مخلوق کی طرف اور تو ان کے اندر کی کیا کیا بڑے بڑے کمالات رکھے۔ ایک امتی کے لیے ضروری ہے، امتی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان کو بیان کرے، اس کے کمالات کو بیان کرے، نہ کہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی شان میں عیوب اور نقائص تلاش کرتے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لا ریب، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے اندر اپنے نبی کو جب بنایا اسی شان والا اسی اور کمال والا بنایا، اس کے اندر کوئی عیوب اور نقص نہیں رکھے۔ اور نقص کا مطلب جیسے کہ یہاں پر تصور آیا ہے کہ نقص مخلوق کا تصور، کیونکہ نبی بھی ہے تو مخلوق ہی ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتے، لیکن تمام مخلوقات میں وہ سب سے برتر و بالا مخلوق ہے اور اعلیٰ مخلوق اور عرفہ مخلوق ہے۔ اس جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں بنایا ہی نہیں، مثال تو درکنار، آپ اس کا تصور کرنا تو دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ویسی ذات جیسی ذات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو لیکن امتی کے لیے ضروری ہے کہ رسول میں کیا کمالات ہیں ان کو تلاش کرے، ان کو بتاتے بیٹھے، تو یہی امتی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ وہ کون سے کمال ہے اس کی طرف بس وہ ذکر کرتے بیٹھے، اور اللہ کی شان اس پہ دلالت، اور اللہ کی شان اس سے واضح ہوتے چلے جائے گی۔ نہ یہ کہ امتی کے لیے لائق ہے، نہ اس کی شان اور یہ مناسب ہے کہ نعوذ باللہ وہ رسول جو اللہ کی طرف سے آئے ان کی شان میں کہ ڈھونڈتے بیٹھے کہ دیکھو ان کے اندر جو ہے سو یہ عیب تھا، یہ کمی تھی، اور یہ نقص تھا، یہ نقص تھا۔ یہ ایک امتی تو نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کوئی اور جو نعوذ باللہ نفرت ہو رسول سے، اور یہ عجیب سی فکر ذہن میں بٹھا کے چل رہے ہیں کہ جتنی زیادہ نعوذ باللہ حضور کی شان میں کمی ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ توحید مضبوط ہوتی جائے گی۔ یہ عقیدہ ایک باطل عقیدہ ذہنوں میں شیطان کے طرف سے سرایت بلکہ رسوخ مضبوط اور بیٹھ چکا ہے، جس کی وجہ سے اب جو چاہے جس قدر چاہے نیچے اتر کر جو سو نعوذ باللہ رسول کے بارے میں جو چاہے کہتے، کیونکہ وہ بنیادی بات اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گئی ہے کہ جتنا شان میں نعوذ باللہ رسول کی کمی کرتے جائیں گے اتنا توحید بڑی ہوگی۔ یہ نہیں ہے، بلکہ جتنا نعوذ باللہ ادنا سی بے ادبی حضور کی شان میں ہوگی وہیں پر توحید تمہاری ختم ہو جائے گی۔ توحید بلند کرنا تو دور کی بات ہے، توحید کو وہی توحید ختم ہو جائے گی۔ توحید ختم یعنی توحید ختم نہیں ہوتی بلکہ تمہارے دل سے توحید ختم ہو جاتی۔ توحید تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری توحید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے بے شمار مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، بلکہ وہ اب جو دنیا میں تقریباً 7 ارب مخلوق ہے انسان، وہ تمام کو ختم کر کے پھر کروڑوں اور اربوں کی دوبارہ وہ مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ تمہاری توحید کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ جب رسول بھیجا تو تم اس رسول کے ذریعے سے تم اللہ کی طرف آؤ، اس کی شان بیان کرتے بیٹھو، کیونکہ وہ عام کسی اور طرف سے رسول نہیں آیا بلکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، تو اس کی کیا شان ہو سکتی۔ تو اس کے بارے میں امتی کا ایک محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے بیٹھے، اس کے کمالات کو بیان کرے، نہ کہ جو سو اس میں عیوب اور نقائص تلاش کرتے بیٹھے۔ الغرض کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ ہیں تو اس کے مخلوق کے اندر بھی وہی کمال کو، وہی اس کی صفات کی تجلیات کی جو پرتو ہوتا ہے اس کو ڈھونڈتے بیٹھے۔ یہی صفات میں غور کرنے کی ہمیں حکم ملتا ہے، غور کرنے کا کہ اللہ کی صفات میں تم تدبر اور غور کرو، نہ کہ اس کی ذات میں۔ جب آپ رسول کی شان آپ کے سامنے واضح ہوگی، یہ تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ کے مقام اور شان اللہ کے سوا کوئی مخلوق جان نہیں سکتی۔ وہ رسول کا کیا مقام ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ کیا شان والے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بس چند جو علامتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں
کہ رسول کی ایسی شان والے تھے رسول، ایسی عظمت والے تھے رسول، تو وہ جب ہم رسول کی عظمت کا ذکر کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول میں اتنے کمالات رکھا تو وہ کیسی کمال والا ہوگا، جب اپنے رسول میں اتنا حسن و جمال رکھا تو اللہ کی ذات کیسے جمال والی ہوگی، اور اپنے رسول میں جو ہے سو ایسا مقام رکھا کہ زمین پر ٹھہر کر چاند کے انگلی سے اشارے سے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں اور سورج کو پلٹا سکتے ہیں۔ یہ شان جب اپنے رسول میں رکھا تو پھر اللہ کی ذات کیا عظمت اور قدرت والی ہوگی۔ یہ شان یہ ہم مخلوق کی قوت سے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، ہم نبی کو جو سو نعوذ باللہ مخلوق سے نہیں ہٹاتے، وہ بھی مخلوق ہے، لیکن مخلوق اور عام مخلوق میں فرق ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ ہے، تو ہم یہاں پر ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ دین اور ایمان کا بنیادی شے وہ ادب ہے، وہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو بس انسان کامیاب ہو گیا۔ تمام اعمال میں لے لو اور تمام آپ عبادتوں میں لے لو، نماز بھی جب آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے آنا ہے، اور جب اللہ کے حضور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو وہی ادب کا تقاضا ہے کہ بغیر سیے ہوئے کپڑے پہن کر سب کی طرح ایک سادے لباس میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہی ادب ہے اور کچھ نہیں، کتنا ہے مالدار کیوں نہ ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو اس کو ادب اور احترام کے ساتھ ہی آنا ہے۔ الغرض اسی طرح بعض صفات اضافی محض ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتے ہیں، اول و آخر ہونا۔ اضافی محض کا مطلب یعنی یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے منسوب کیے ہوئے ہیں، اور کوئی اور اس کے لیے شامل نہیں ہو سکتا، یعنی اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ وضاحت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اول و آخر وہی ذات ہے، اور اس سے پہلے نہ کوئی شے ہے نہ اس کے بعد کوئی شے ہے، یعنی یہ تصور جو ہے کہ وہ مقدم ہے وہ مؤخر ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، یعنی بغیر ابتدا کے وہ اول ہے اور بغیر انتہا کے وہ آخر ہے۔ یعنی بغیر ابتدا کے مطلب ایسا یہ تصور آئے گا کہ اول کا مطلب یہ سب سے پہلے ہے، تو یعنی ایسا زمانہ گزرا ہوگا کہ جو اس سے پہلے بھی تھا، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ جو زمانہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ زمانے میں ہے۔ اور آخر کا مطلب جب پوری مخلوقات ختم ہو جائے گی جب بھی ہے، اور آخری یعنی آخر کے بعد کوئی زمانہ نہیں ہے، بلکہ کوئی زمانہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر زمانہ ہمیشہ تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ رب کی صفت اس لیے بیان کی گئی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ پیدا ہونے کے بعد اب ہم آزاد ہیں، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ رب کی صفت اس لیے بیان کی گئی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہم بے نیاز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیا، اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے لیے تعریف کی، اس کے بعد رب العالمین جیسے ہی رب کا تصور آیا تو یہاں بیان فرماتے ہیں کہ رب پالنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیا، اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری تربیت فرماتے ہیں، بتدریج آہستہ آہستہ تربیت کرنے کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو چاہیں کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ تم جس طرح پیدا ہونے میں اس کے محتاج تھے اب بھی ہر آن ہر لحظہ اس کی امداد کے، اس کی پرورش کی طرف محتاج ہو۔ تمہارے صفات اس کے کمالات کی طرف محتاج ہیں، اور اسی طرح دائمی امداد کو نفس روحانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا ہمیں، بلکہ ہمارے لیے ہماری جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اس کو وہ ہمارے لیے مہیا فرماتے رہا، اور ہماری تربیت کا ربا کا مطلب یعنی بتدریج آہستہ اس کی نشو و نما فرماتے جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور تمام عالموں کا رب ہے، اور ہر مخلوق کے لیے رب ہے۔ پیدا کرتے ہی اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے دنیا میں
زندگی گزارنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے اسے ہر لمحہ ہر گھڑی مہیا فرماتے رہتا ہے، یہ ہے رب، اسے کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جتنے صفات انسان کمالات کے اپنے اندر لاتے رہتا ہے، بعض کسبی ہوتے ہیں، بعض وہبی ہوتے ہیں، انسان محنت کے ذریعے کچھ حاصل کرتا ہے، اور بعض صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملتے ہیں۔ یہ تمام صفات میں خواہ کسبی ہوں یا وہبی ہوں، یہ تمام صفات میں بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اور اس دائمی امداد کو نفس رحمانی کہتے ہیں۔ یعنی یہ مسلسل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور اس کا اکرام بندوں پر ہوتا چلا جاتا ہے، یہ ہے نفس رحمانی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بندوں پر رحم فرماتے جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی تفصیل آگے بڑی وضاحت سے سورہ فاتحہ کی تقریباً کئی صفحات تک اس کی تفصیل ذکر ہوتے رہی ہے، چلتے جا رہی ہے، اور ہم یہاں پر آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں اور یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرما، اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اور اس کی تمام علوم و اسرار کو ہم پر عطا فرما، اور ہمارے قلوب کو منور فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔